بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ باب کا نمبر ہے 51، عنوان ہے باب المہر بالعروض وخاتم من حدید۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ باب باندھ کر حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہر میں کرنسی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی اور سامان دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ لوہے کی انگوٹھی دینا چاہے تب بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت نے دلیل میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث پیش کی ہے۔ ایک عورت آئی تھی، حضور نے اس عورت میں کوئی دلچسپی نہیں لی، تو ایک صحابی نے کہا تھا میرا نکاح کروا لیجئے، تو حضور نے اس شخص سے کہا تھا کہ جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی ہو وہ بھی ڈھونڈ کر لے آؤ، اس کے بدلے میں نکاح ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کرنسی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مہر میں کوئی سامان دے دیا جائے تو یہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت غلط ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ عورت کو شوہر کی طرف سے بہت زیادہ سامان بھی دیا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیسے وہی مہر ہیں، باقی یہ سامان یہ مہر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں گجرات میں یہ مصیبت ہے کہ لڑکی کو لڑکے والوں کی طرف سے کچھ سامان دیا جاتا ہے، اس کو مہر میں شامل کرتے نہیں ہیں، صرف پیسے کو مہر میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو لڑکے والے اپنا جو سامان ہوتا ہے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی ایک اخلاقی اعتبار سے بہت بری چیز ہے کہ آپ جب دے رہے ہیں تو اس کو مہر میں شامل کر لو۔ جب مہر میں شامل کر لیا جائے گا، طلاق ہو جائے گی میاں بیوی میں، تو پھر یہ چیز عورت ہی کی ہوگی، شوہر اس کو واپس لے سکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے حدیث جو پیش کی تھی اس کا نمبر تھا 5150، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث۔ اس کے بعد کا جو باب ہے جس کا نمبر ہے 52، عنوان ہے باب الشروط فی النکاح۔ اس کو سمجھیے، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ہر حال میں پورا کرنا شوہر کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ شرط لگائیں یا شرط نہ لگائیں۔ مثال کے طور پر بیوی کا خرچ، اسی طرح مہر۔ اب مہر دینے کی شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، نفقہ خرچ دینے کی شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، ہر حال میں دینا ضروری ہے، ہر حال میں اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا پورا کرنا ہر حال میں ناجائز ہے، آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔ مثال کے طور پر بیوی یہ شرط لگاتی ہے کہ میں تم سے نکاح اس شرط پر کروں گی کہ آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دے، تو اب یہ شرط کل عدم ہے، اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، ناجائز ہے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ اسی طرح بیوی نے یہ شرط لگا دی کہ میں تم سے شادی اس شرط پر کروں گی کہ میں تم کو صحبت نہیں کرنے دوں گی، جماع نہیں کرنے دوں گی، تو یہ بھی کل عدم ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، شرط لگائے یا نہ لگائے۔ ہاں، تیسری قسم ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس میں جانبین میں سے، دونوں پارٹی میں سے کسی نہ کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی کے باپ نے شادی کرتے وقت یہ شرط لگا دی کہ ہم اس شرط پر اپنی لڑکی دیں گے کہ تم ہماری لڑکی کو مثال کے طور پر بمبئی میں رکھو گے، گاؤں نہیں لے جاؤ گے، اس طرح کی کوئی شرط۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے یہ سمجھیے۔ یہاں اس باب کے اندر یہ تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے، پہلی اور دوسری قسم نہیں بیان کی جا رہی ہے، یہ تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے۔ یا اسی طرح جو ہے یہ شرط لگائی کہ تم گھر داماد بن کر رہو گے، تو اب ایسی شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ فیصلہ کن بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ قضاءً تو ضروری نہیں، یعنی یہ مسئلہ اگر قاضی کے پاس گیا، میاں بیوی کا جھگڑا کہ دیکھو ہم نے شرط لگائی تھی کہ جو ہے ہماری بیٹی کو بمبئی میں رکھوں گے، لیکن یہ تو گاؤں لے کر جا رہے ہیں، تو قاضی کہے گا ہم کچھ نہیں جانتے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔
لیکن دیانتاً یعنی اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر اس شرط کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی بات بیان فرما رہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات بیان فرمائی ہے، اور آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل دیے ان دلائل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان شرطوں کو دیانتاً پورا کرنا چاہیے، اللہ کو سامنے رکھ کر۔ گرچہ قاضی اس سلسلے میں آپ کی کوئی رہبری نہیں کرے گا، قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، لیکن جب آپ نے آپس میں یہ شرط لگائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب سنیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، مقاطع الحقوق عند الشروط۔ کیا مطلب؟ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں شروط کے وقت۔ اس کو سمجھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ میاں بیوی میں آپس میں شرط لگی تھی، شرط یہ لگی تھی کہ میں تم کو اس زمین میں رکھوں گا اور یہاں سے منتقل نہیں کروں گا۔ عورت نے شرط لگائی تھی تو شوہر نے اس کو منظور کیا تھا کہ ہاں میں آپ کو اس زمین میں رکھوں گا، دوسری جگہ منتقل نہیں کروں گا، جیسے مثال کے طور پر بمبئی رکھوں گا، میں آپ کو دوسری جگہ نہیں لے جاؤں گا۔ لیکن پھر ہوا ایسا کہ یہ میاں جو ہے اس کو لے کر کسی دوسری جگہ جانے لگے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ نہیں بھائی، بات آپ کا حق ہے، آپ جہاں کہیں لے جا سکتے، لیکن جب آپ نے شرط لگا دی تو اب یہ آپ کا حق ختم ہو گیا۔ یہ مطلب ہے کہ حق ختم ہو جاتا ہے شرط کے وقت۔ گرچہ شوہر کا حق تھا کہ وہ اس کو جہاں لے جانا چاہے، جہاں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن جب شادی کے وقت یہ شرط لگ گئی تو اب اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جیسا بھی بتایا، گھر داماد ہونے کی شرط لگائی تھی تو اب آپ کو گھر داماد بن کر رہنا ہوگا، گرچہ آپ کا حق تھا کہ آپ نہ رہے، لیکن جب شرط لگا دی تو اس شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی لیے آگے حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے اپنے ایک داماد کا تذکرہ فرمایا اور ان کی بہت تعریف فرمائی، بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ کیوں تعریف فرمائی؟ یہ وہی واقعہ حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں بدر کے موقع پر جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت میرے آقا سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رہا کر دیجئے اس شرط پر کہ میں زینب کو مدینہ بھیج دوں گا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی اور یہ شرط پوری کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شرطیں آپس میں لگتی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے 5151 نمبر کی جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا مطلب ہی وہی ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پورا کیے جانے کی حقدار وہ شرطیں ہیں جس کو آپ نے نکاح کے وقت لگایا ہے، یعنی نکاح کے وقت جو شرطیں لگی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پورے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی شرط کہ جس میں جانبین میں سے دو پارٹی میں سے کسی کا فائدہ ہو، ایسی شرط لگا دی جائے تو قضاءً تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، یعنی قاضی تو یہ کہہ دے گا کہ بھائی یہاں سے مسئلہ لے جاؤ، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ آپس میں بیٹھ کر جب آپ نے شرط لگائی ہے تو دیانتاً اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے جس کا نمبر ہے 53، اس کا عنوان ہے باب الشروط التي لا تحل في النکاح۔ کیا کہنا چاہتے وہی بات میں نے آپ کو کہا کہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں دوسرے نمبر کی چیز بیان کی تھی کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا بالاتفاق کرنا ناجائز ہے۔ اب آپ شرط لگائیں تو شرط بھی لگا دیں گے تو وہ شرط صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں مثال دی ہے کہ عورت نے یہ کہا کہ بھائی تم ہماری سوکن کو طلاق دے تو اس شرط پر ہم آپ سے نکاح کریں گے، تو یہ شرط پورا کرنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ آپ اس شرط پر نکاح نہیں کر سکتے، اگر نکاح کر بھی لیا تو اس شرط کو پورا آپ کر سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے آقا کی حدیث نقل کی 5152 نمبر کی کہ میرے آقا نے صاف فرمایا تھا کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اپنے پیالے میں بھی جو اس کا حصہ ہے وہ اپنے پیالے میں انڈیل دے، یعنی وہ بس اکیلی رہ جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا، دیکھو جو مقدر میں ہے وہ ملے گا تو کیوں ایسی غلط کام کرتے ہو۔ بہرحال تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ ایسی چیزیں کہ جس کا بالاتفاق کرنا ناجائز ہے، اگر اس کی شرط لگائی جائے گی تو وہ شرط بالکل بیکار سمجھی جائے گی، کالعدم سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 54 نمبر کا باب، باب السفرۃ للمتزوج۔
کیا مطلب؟ جو دلہا میاں ہے اس کے لیے زردی لگانا، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ دلہے کو زردی لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں، اور دلیل یہ دی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کے پاس سے گزرے تھے، میرے آقا نے ان کے اوپر زردی کا اثر دیکھا تھا، اس سے معلوم یہ ہوا انہوں نے زردی لگائی تھی۔ لیکن یاد رکھیے جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، مرد زردی لگا سکتا نہیں ہے۔ اس طرح کی خوشبو لگانا کہ جو رنگیلی ہو، ایسی خوشبو مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جمہور علماء کا نظریہ ہے کہ ایسی خوشبو کہ جو رنگیلی ہو، جس میں رنگ ہو، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرد کی جو خوشبو ہوگی وہ پھیلنے والی ہوگی، وہ رنگیلی نہیں ہوگی، اور عورتیں جو خوشبو لگاتی ہیں وہ رنگیلی ہوگی، اس میں خوشبو نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو زردی لگائی جا رہی ہے وہ پھیلنے والی خوشبو نہیں ہے، تو رنگیلی خوشبو ہے، اس لیے مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ تو پھر جمہور علماء اس کا کیا جواب دیں گے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کے کپڑے پر اس کا اثر تھا۔ اس کا جواب دیتے جمہور علماء کہ انہوں نے نہیں لگائی تھی، بیوی نے لگائی تھی، یہ در حقیقت ان کے جسم میں منتقل ہوئی تھی۔ بہرحال اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی گنجائش شوہر کے لیے نہیں۔ بعض لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے ہلدی وغیرہ لگانے کا جواز نکالتے ہیں، یہ سراسر صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اس حدیث سے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے، اس عمل سے جو ہے اس طرح کا استدلال درست نہیں ہے۔ حضرت نے حدیث نقل کی 5153 نمبر کی حدیث، وہی واقعہ جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ ان کے کپڑے پر زردی تھی، تو میرے آقا نے پوچھا تھا تو کہا تھا میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کتنا مہر دیا؟ تو کہا 1 نوات کے برابر۔ پیچھے بات گزری تھی، 1 نوات راجح قول کے مطابق 5 درہم کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب لائے لیکن عنوان نہیں لگایا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پہلی مرتبہ یہ چیز آ رہی ہے اس لیے سمجھا رہا ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سی مرتبہ صرف باب لکھتے ہیں لیکن عنوان نہیں لکھتے، اس کا ٹائٹل نہیں لگاتے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھنے والوں کا ذہن تیز کرنا چاہتے، یعنی گویا ان کو بھی مجتہد بنانا چاہتے، ان کو یہ کہنا چاہتے کہ یہ حدیث میں نے نقل کی ہے، اب آپ اس حدیث میں سے کتنے مسائل نکال سکتے، آپ کتنے عنوانات لگا سکتے لگائیے، تاکہ آپ کا ذہن تیز ہو، آپ کے اندر ایک اجتہادی شان پیدا ہو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے۔ گویا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج تھا وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے لا کر رکھا ہے، یہ بھی مقصد ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باپ کے بعد عنوان اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا ایک اعتبار سے ما قبل سے بھی تعلق ہوتا ہے، ما بعد سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کا عنوان لگاتے نہیں۔ اگر عنوان لگائیے گا کہ تو یہ مستقل باب ہو جائے گا، اس کا ما قبل سے کوئی جوڑ رہے گا نہیں، اس لیے جو ہے یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان نہیں لگاتے۔ اب یہاں حدیث لائے، حدیث کو سمجھیے پھر آپ خود عنوان لگائیے۔ حدیث ہے 5154 نمبر کی حدیث، وہی مشہور روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تھا، تو آپ نے ایک وسیع ولیمہ فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو جمع کیا تھا، آپ نے اس میں گوشت کھلایا تھا۔ تو اس وقت ہوا ایسا تھا، آپ کو جلالین میں بتایا تھا کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس آئے تو اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو میرے آقا آپ کیسے داخل ہو سکتے؟ اس لیے میرے آقا دوسری ازواج کے پاس چلے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا ابھی بھی بات کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دیر کے بعد چلے گئے، میرے آقا آئے، داخل ہوئے اور پردہ ڈال دیا، اسی وقت حجاب کی آیتیں اتری ہیں۔ اب حضرت نے یہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو ہے اس سے اس باب سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب شادی کرو تو پہلی بیویوں کو مت بھول جاؤ، جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاندار ولیمہ فرمایا لیکن اپنی ازواج کو نہیں بھلایا، آپ گئے وہاں ان سے ملاقات کی، سے معلوم ہوا حضرت یہاں عنوان نہ لگا کر ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔
کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو زردی لگانا کوئی ضروری واجب نہیں ہے. کیا دلیل؟ تو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں زردی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ زردی ٹھیک ہے، جواز کے درجے میں، اس کا لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. میرا ایک نظریہ یہ ہے، میں یہ سمجھاؤں اس حدیث کے ذریعے سے کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نکاح کے باب میں اسلام نے گنجائش رکھی ہے. نکاح میں گنجائش دی، خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پر بہت سی گنجائش ہوتی ہے. جیسے ابھی بتایا کہ زردی ملنا، تو یہ ایک اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن ایک گنجائش ہے اسلام کی طرف سے. جیسے یہاں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گنجائش پر عمل کرتے ہوئے ایک وسیع ولیمہ فرمایا، ایک بڑی تعداد کو آپ نے ولیمے میں شریک کیا. بہرحال آپ بھی اس حدیث سے عنوان لگا سکتے، اس حدیث سے نکال کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اجتہادی شان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.